انس کا رشتہ جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے۔ حضور جس جگہ پر پیدا ہوئے، جس مقام پر، جس علاقے میں، وہ کتنے سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے حضور کو وہ علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، اور پھر اس کیفیت میں، دل شکستگی کے عالم میں، جب آپ حرم کعبہ میں آئے اور آ کے وہ چابی بردار شخص جو تھا عثمان بن طلحہ، اس سے کہا کہ عثمان میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کے اندر 2 نفل ادا کروں، پتہ نہیں اب واپسی ہوگی کہ نہ ہوگی، اب ہم واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، مگر میرا جی چاہتا ہے میں جانے سے پہلے کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہ 2 نفل ادا کروں۔ تو عثمان بن طلحہ حضور کو جانتا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، کہنے لگا نہیں یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو حاجیوں کے لیے ہے، جب لوگ حج کے لیے آئیں گے تو کعبے کا دروازہ کھول دیا جائے گا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل شکستگی کے عالم میں 2 نوافل ادا کیے اور ہجرت فرمائی، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں فتح مکہ ہوئی اور 14,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور وہ لوگ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں گڑھے کھودا کرتے تھے، آپ کے تبلیغ کے رستے میں روڑے اٹکایا کرتے تھے، آپ پر آوازیں کسا کرتے تھے، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اونٹ کی اوجری کے ساتھ آپ کو ایذا پہنچاتے تھے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا گیا، وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کتنے بے دردانہ انداز میں جو ہے وہ شہید بھی کیا، اس طرح کے معاملات وہ سارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور فاتحانہ انداز میں امام الانبیاء تشریف لائے، اور پھر اس موقع پر حضور نے فرمایا آئین عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کدھر ہے ذرا اس کو تو بلاؤ۔ اب حضور نے فرمایا آئین عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کدھر ہے؟ پھر بلایا گیا، عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا، اب لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ عثمان ابن طلحہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ذہن میں یہ تھا کہ آج عثمان تجھے قتل کر دیا جائے گا، آج تیرا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عثمان ابن طلحہ کو بلایا گیا، ارشاد فرمایا کدھر ہے چابی لاؤ، اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کی جو چابی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اور یہ دل میں یہ خیال تھا کہ اب اگلا حکم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عثمان ابن طلحہ کا سر قلم کر دیا جائے اور گوشت کاٹ کے جانوروں کو ڈال دیا جائے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ اور پھر آگے کیا ہوا، اب صحابہ بھی سامنے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی یہ دل میں ارادہ تھا کہ اب ہو سکتا ہے یہ چابی ہمیں عطا ہو جائے، ہر شخص جو چاہتا تھا یہ چابی مجھے مل جائے، چھوٹی سعادت تو نہیں ہے نا جی، کعبۃ اللہ کی چابی بردار ہونا یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ صحابہ کے دل میں بھی یہ تھا کہ ہمیں چابی مل جائے، تو پھر سنیں نا رحم دلی کیا ہے، یہ ہے جس کو انتقامی کاروائی جس کو ہم بولتے ہیں، وہ سنیں کہ شریعت مطہرہ کون سا انتقام لیتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا سنو لوگو، آج سارا مجمع گواہ ہو جاؤ، میں یہ چابی دوبارہ سے عثمان بن طلحہ کو دیتا ہوں، اور سنو قیامت تک کے لیے یہ چابی عثمان بن طلحہ کی نسل کے پاس ہی رہے گی، عثمان بن طلحہ کی نسل کے پاس ہی رہے گی۔ اور آج بھی جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل سے ہیں۔ تو پھر عثمان بن طلحہ کیا کہنے لگے، حضور چابی میں بعد میں پکڑوں گا، پہلے مجھے اپنا دامن پکڑائیے، اسلام میں داخل فرمائیے، میں تو آپ کا خادم بننا چاہتا ہوں۔